مسجد کو بدبو سے پاک رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں چند گھر ہوں وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجدیں بنائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان اس کو روایت کرتی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے چند گھر ہوں ان کو چاہیے کہ مسجدیں بنائیں، مگر جب پھر مسجدیں بنائیں تو پاک، صاف اور خوشبودار رکھیں. سٹینڈرڈز بیان کر دیا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایس او پیز بیان کر دی. اب منہ سے بدبو آ رہی ہے، مسجد کا داخلہ حرام. کیوں؟ فرشتوں کو تکلیف ہوگی، ساتھ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. تو اس لیے منہ صاف رکھنا ہے. ہم عام طور پر کھانے کے بعد کلی نہیں کرتے، عام طور پر کھانے کے بعد دانتوں کا خلال نہیں کرتے، سونے سے پہلے اچھی طرح دانت صاف نہیں کرتے. وہ گل سڑ جاتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے. اگر فجر میں اٹھ کے جلدی جلدی کلی کر کے آ بھی گئے تو مسجد سے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی، صفائی نہیں ہوتی پراپرلی، منہ سے خون آ رہا ہوتا ہے، مسوڑوں سے خون آ رہا ہوتا ہے. تو میں نے عرض کی کہ وی آر ناٹ اڈاپٹنگ دا ایس او پیز اسٹینڈرڈز جو ہیں. اگر زندگی میں ترقی کرنا چاہیں، چونکہ یوتھ بھی زیادہ ہے، بچے بھی زیادہ ہیں، ینگسٹرز بھی زیادہ ہیں، میں آپ کو ریلی عرض کروں اگر دین و دنیا آخرت میں ترقی کرنی ہے نا، اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ میں نے اس کام کو اس کے طریقہ کار اور ایس او پی کے مطابق کرنا. مثال کے طور چلیں، دینی دنیاوی دونوں باتیں کرتا ہوں، میں دونوں باتیں کرتا ہوں. موٹر سائیکل چلانی میں نے ہیلمٹ کے بغیر چلانی نہیں چلانی. اگر اس کے انڈیکیٹر کام نہیں کرتے میں نے چلانی نہیں. مثال دے رہا ہوں، نہیں چلانی. اگر میں نے بجلی کو ہاتھ لگانا ہے تو ربڑ کے جوتے پہن کر، کسی ربڑ کا گلوز پہن کے ہاتھ لگانا، ڈائریکٹ میں نے نہیں لگانا. سٹینڈرڈز لیں. اگر میں ہاتھ کھڑا کراؤں نا کہ آج تک کس کس کو کرنٹ لگ چکا ہے، میرا خیال ہے 95% لوگ کہیں گے ہمیں لگ چکا ہے، کیونکہ میں کرواتا رہتا ہوں. آپ میں سے کس کس کو کبھی نہ کبھی کرنٹ لگا ہے، ہلکا زیادہ کبھی بھی؟ اب یہ دیکھ لیں، یہ 100% ہے، 90% بھی نہیں، 95% بھی نہیں ہے، 100% ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو سوئچ لگانا ہے نا، وہ 15-20 روپے کا سوئچ نہیں لگانا، ماچس کی تیلی چھوڑ دینی بیچ میں، ایک تار ہاتھ ہی پھاڑ کے بیچ پا دینی. تو جب سٹینڈرڈز میٹ ہی نہیں کر رہے تو کرنٹ ہی لگے گا، اور کیا ہوگا؟ یہ سارے بیٹھے جو ہوئے ہم نے گیلے ہاتھ لگا دیے، موٹر کو سوئچ لگا دیا، پنکھے کو ہاتھ لگا دیا، استری کو ہاتھ لگا دیا، یہ سب کو لگا ہوا کرنٹ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم زندہ ہیں، یعنی یہ سارے ہی موت کے منہ سے واپس آئے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وی آر ناٹ اڈاپٹنگ دا ایس او پیز. ہم ایس او پیز کے مطابق کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے، میرا یہ مشورہ ہے. ایک بات ضرور، میں بیان تو ابھی شروع نہیں کیا، مسجد سے شروع ہوئی اور اعتکاف سے شروع ہوئی. اگر آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے کام کو کس کیا کرنا ہے، ایس او پیز کے مطابق کرنا ہے، اس کے طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے، انشاءاللہ کبھی چوٹ نہیں کھائیں گے، کبھی ہار نہیں ہوئے گی، کبھی شکست نہیں کھائیں گے، کبھی پیچھے نہیں لیں گے، کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے. ڈن. ایک مسئلہ ہے ایس او پی سیکھنے پڑیں گے. اور جب میں سیکھنے کی بات کروں، بندہ کا سانو آندا ہے. ایک بیماری ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے، سانو امام صاحب کہتے ہیں تاڑی مہربانی یار 1:30 بجے جمعہ ہوتا ہے، 1 بجے آ جا کرو. وہ کہتے نہیں، سانو پتہ ہے، سانو آندا ہے، سانو پتہ ہے، سارا پتہ ہے. 2 کلومیٹر کہتا نہیں، 3 کلومیٹر کہتا 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر، ادھر لڑائی ہو جاتی. مندا ہی نہیں، ہار مندا ہی نہیں ہو کہ چل یار تو جتیا 2 ہی صحیح یار، من نہیں پتہ، وہ بحث کرے گا. ایک صاحب مجھے کسی سوسائٹی میں گیا، مجھے کہتا یافور بھائی فرانس کی پارلیمنٹ میں یہ ہوا، فرانس کی پارلیمنٹ میں یہ ہوا، فرانس کی پارلیمنٹ میں ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا. بیٹھے باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا فرانس گئے، پیرس گئے؟ کہتے نہیں گیا. تو میں کہا سوشل میڈیا کی کہانی سنا رہے مجھے؟ کہتے جی میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا. میں کہا میں 8 دفعہ گیا ہوں، میں نے تو آپ کو کوئی کہانی نہیں سنائی. سوشل میڈیا کی کہانیاں پڑھ کے لوگ بحث کر رہے ہیں. نالج ہے ہی نہیں، بالکل نالج ہے ہی نہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ الکریم صفائی کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، ایس او پیز کیا ہیں، لباس کے ایس او پیز کیا ہیں،
بستر کی چادر کے SOPs کیا ہیں, برتن کے SOPs کیا ہیں, صابن کے SOPs کیا ہیں. اگر آپ مجھے فرمائے تو میں آپ کو ہر چیز کا سٹینڈرڈ ابھی بیان کر دیتا ہوں. سیکھنا پڑے گا. مثال دے رہا ہوں میں. صابن استعمال کرتے ہیں ہم جی, کون سا استعمال کرتے ہیں؟ جو جلدی صاف کر دیں, ہے نا, جو ریپڈ ایکشن کرے اور فوری طور پہ صاف کر دے. ہماری جلد, یہ جو جلد ہے اللہ پاک نے عطا فرمائی, کیسی شاندار سسٹم ہے اس کا. اس کے اندر سے تو چیز باہر آ جاتی ہے, باہر سے چیز اندر نہیں جاتی. کیسا سسٹم ہے؟ پسینہ کہاں سے آتا ہے؟ اندر سے ہی آتا ہے نا. باہر سے پانی جاتا ہے اندر؟ نہیں. اس کی ایک لیئر ہے, اسے کہتے ہیں ایپیڈرمس. ایک لیئر ہمارے اندر ہے, اس کے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے کسی ایسے صابن کو استعمال کرنے سے جس کا pH 8 سے زیادہ ہو. pH ایک سٹینڈرڈ ہے صابن کا, اس میں سوڈا کتنا ہونا چاہیے؟ pH 8 سے زیادہ ہو. ہم جو گھر میں صابن استعمال کرتے ہیں اس کا pH 13 ہے, اور آپ کہتے ہیں جلدی استعمال کرتے ہیں. شروع کروں گا صفائی ستھرائی سے. سٹینڈرڈ کیا ہے کپڑے تبدیل کرنے کے اعتبار سے؟ بستر کی چادر, حدیث پاک میں آتا ہے جب بستر استعمال کرو تو جھاڑ کر استعمال کرو. کیوں؟ بس حدیث سرکار کا فرمان ہے, ہمارا اسی پر اعتبار ہے. نبی نے جو فرمایا حق فرمایا. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہم سیل سے بنے ہیں. کس سے؟ سیلز. ہماری اکائی کیا ہے؟ سیل. آنکھ سے نظر نہیں آتا سیل, اربوں کھربوں سیلز ہیں, ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں. 7 سال میں سارا بندہ نیا ہو جاتا ہے. یعنی 7 سال میں بال نئے آ جاتے ہیں, ہمارے پرانے ٹوٹ جاتے ہیں, نئے آ جاتے ہیں 7 سال میں. 7 سال میں ساری کو نیا ہو جاتا ہے ہمارا. سیل ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں, ٹوٹتے بنتے ہیں. اب جب سوتے ہیں بستر پہ گرتے ہیں. اگر ڈیڈ سیلز پہ سو جائیں, بار بار وہی ڈیڈ سیلز جمع ہوتے ہیں, وہ پینیٹریٹ کریں گے جسم کے اندر, گھسیں گے اور دوبارہ کہیں جا کر نرم جگہ پر جا کر اپنی جگہ بنائیں گے اور کینسر کا پھوڑا بن جائیں گے. ڈیڈ سیلز. SOPs کیا ہیں؟ جب بھی سویا جائے بستر کو جھاڑ کے سویا جائے. لباس پہنا جائے تو کیا پہنا جائے؟ جھاڑ کے پہنا جائے. ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ نو. بستر رکھا, کپڑا لباس رکھا جائے طے کر کے رکھا جائے, نہیں رکھتے. اسی طرح سے آگے چلتے ہیں. SOPs کی آواز. نماز کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ وضو کیا جائے. نماز کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ وضو کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کلی اس طرح کی جائے کہ غرغرہ بھی کیا جائے, حلق کے تک پانی پہنچایا جائے. یہ سنت مؤکدہ ہے. کلی کرنا اس طرح کہ غرغرہ بھی کرے, حلق تک پانی پہنچائے, اگر روزہ نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. ناک میں پانی اتنا جائے کہ نرم باسے تک چلا جائے, نرم حصے تک چلا جائے. یہ سنت مؤکدہ. اور سنت مؤکدہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدھی بار رہ گیا تو برا کیا, 1-2 بار چھوڑ دیا تو برا کیا, بار بار اس کی عادت بنا لی تو گناہ گار ہوگا. ہمارا وضو چیک کر لیں. ہم سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے کلی کرتے ہیں اور ایسے ناک میں پانی ڈالتے ہیں, سنت مؤکدہ سمجھتے ہوئے او ناک میں پانی لگا چل وضو ہو گیا. سنت مؤکدہ کے مستقل عادی ہیں ترک کرنے کے, اور پانی ایسے لگاتے ہیں. سٹینڈرڈس, SOPs. کس کام کو طریقہ کار کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب دوائی کتنی کھانی ہے؟ صبح دوپہر شام کھانی. اچھا, کھانے سے پہلے کھانی بعد میں کھانی ہے؟ پانی پہلے پینا بعد جو پینا ہے؟ 50 گلا پوچھتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں نا سٹینڈرڈز آپ جی. تو صرف میڈیسن کے سٹینڈرڈز تو نہیں ہوتے, اور چیزوں کے بھی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم مسجد کے SOPs اور سٹینڈرڈز میں سیکھوں گا انشاءاللہ. میری امام صاحب سے درخواست ہے کہ جہاں اتنے سارے بینرز لگے ہوئے ہیں مسجد کے آداب کا بھی, وہ شاید لگا ہوگا, لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں, اس کو نمایاں جگہ پہ لگا دیا جائے. مسجد نمایاں جگہ پر نالج دیا جائے کہ مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں. میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جانے کے اتفاق ہوا, ابھی تو نہیں, کچھ پرانی بات کر رہا ہوں.
जूता रखने के पैसे 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, 10 रुपये से ज़्यादा ना दें, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, जूता रखने के पैसे 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। और मैं क्या, ना को वज़ू का तरीका बता रहा है, ना को गुस्ल का तरीका बता रहा है, ना को दाता साहब की बारगाह में हाज़िरी का तरीका बता रहा है, ना को कह रहा है हाथ बांध लें, ना को कह रहा है निगाहें झुका लें, ना को कह जी लंगर ना फेंकें, ना को ये कह रहा है मस्जिद का अदब करें। 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, ये तरबियत हो रही हमारी, ये तरबियत हो रही। अब आप देखें, हम स्टैंडर्ड्स और SOPs पर अमल करने वाले लोग नहीं, हमारी कौम ही नहीं है। इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, खाना खाएं, स्टैंडर्ड्स क्या है? चबा के खाना, चमचे से नहीं खाना, हाथ से खाना। मैं आपको हाथ से खाने के तरीका बताता हूँ। अब चम्मच से खाएंगे ना, आपको मज़ा नहीं आएगा। आप कभी हाथ से खाएं, आपका मज़ा दुगना हो जाएगा, 10 गुना मज़ा हो जाएगा। चावल खा रहे हैं ना हाथ से, कितने गर्म है, कितने नरम है, क्या चीज़ है। ये हाथ से आपको करंट पहुंचेगा दिमाग को, दिमाग कहेगा गरम ने तो नरम ने, तो दिल ने कहना स्वाद आ गया है। उतनी देर में मुंह में पानी आ जाएगा, जितनी देर हाथ लगाएंगे ना उतनी देर में मुंह में कह रहा है पानी आ जाएगा। उसको कहते हैं स्लाइवा। वो स्लाइवा जो है, वो पानी जब मुंह में आएगा तो वो चावल को चबाने में, चावल को हज़म करने में हमारे लिए आसान हो जाएगा और मैदे में बदहज़मी नहीं होगी। अब चम्मच से खाएं, आपको स्वाद तो नहीं आना, आपको पता नहीं गर्म है, ठंडे हैं, नरम है, मोटे हैं, क्या है। वो चम्मच से खा, मुंह जल जाता है, चमचे से कई बार जल जाता है। हाथ से नहीं जलता मुंह, हाथ से हाथ बता देता है कि ये क्या चीज़ है। ऐसे ही है, आप कभी फ़र्क महसूस कीजिएगा, चमचे से एक चीज़ खाइएगा एक, और एक फिर हाथ से खाइएगा, आप दोनों में फ़र्क महसूस कीजिएगा कि चमचा मुंह में आएगा तो चीज़ का जायका आएगा, इधर अभी हाथ ही लगाया तो पता लग गया है, स्वाद आ गया है। बोटी वे कि वे नरम है, मलाई बोटी वे है, मलाई बोटी हाथ बता देगा कि नरम बोटी है। ए पावे वे पिच पिच ए वे है कि पिच पिच चला है कि नरम पावे ने, तो वो मुँह जाएंगे तो पता लगेगा कि होया। तो ये अल्लाह पाक ने जो निज़ाम दिए ना, इसको स्टैंडर्ड्स दिए हमें वी शुड एडॉप्ट दैम, हमें इसको एडॉप्ट करना चाहिए। तो मस्जिद से मैं शुरू हुआ था, मस्जिद में शोर नहीं करना चाहिए, मस्जिद में खाना पीना सोना मना है। जब भी आएँ एतकाफ़ की नीयत करें। आप मेरे घर आएँ या मैं आपके घर आऊँ, चले आपके घर चले जाते हैं, आपके घर जाऊँ और आप मुझे खाना पेश करें। खाने के बाद मैं क्या करूँ, सोफ़े से हाथ पहुँच दूँ और उठते उठते कारपेट में भी यहीं कर दिया, या पर्दे से हाथ पहुँच दूँ। अब सही बताएं, मुझे बुलाएंगे दोबारा, आप कहेंगे इसको तमीज़ ही नहीं है। अगर कोई अल्लाह के घर की चीज़ तोड़ दे, सफ़ का धागा खींच ले, चौल खा के थले सुट दे, खुजरा खा के गिट का सफ़ा थले बाढ़ दे, अब बताइए क्या उसको दोबारा इजाज़त मिलनी चाहिए? अल्लाह करीम फिर भी करीम है, वो हमें आने की इजाज़त देता है, उसकी मेहरबानी, वो रोकता नहीं है, वो बंदे को मना नहीं करता। वो कहता आ जाओ, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि मस्जिद के आदाब में सीख कर जाऊँ। बादब, बानसीब, बेअदब मस्जिद की खिदमत करें, मस्जिदों को साफ़ सुथरा रखें। अभी मैं फैसलाबाद से तकरीबन सीधे ही आ रहा हूँ। फैसलाबाद में आज वकीलों में बयान था, वकला में, और जब इज्तिमा हुआ, मेरा ख्याल है कोई 800 के करीब वकील होंगे। बयान करके मैं फारिग होकर, उन्होंने कहा जी इधर बैठे सेक्रेटरी साहब हैं, तो ये सदर साहब हैं, तो ये फ़लाँ हैं, तो ये फ़लाँ, सबके साथ बैठा। तो मुझे सेक्रेटरी साहब कहते हैं ये खाना खाएं। मैं कहा खाना बाद में खाएंगे। वो जो आपके पंखे लगे हुए थे ना, उसमें मिट्टी बड़ी लगी हुई थी, वो बड़े मैले हैं। 500 रुपये मैं देता हूँ, किसी मज़दूर को दें, वो बड़े चमका के रख देगा। यार अब ये बार बुरा लगता है यार। मेरी वालदा कहती थी कुत्ता बैठता है तो दुम से ना जगह साफ़ कर लेते हैं, तो ये ज़रा पक्के साफ़ करा देंगे ज़रा। उसको कहता बुलाओ तो बुलाओ उसको, चल पक्के साफ़ कर। उसको उसने ऑर्डर देना था, लेकिन बदकिस्मती से अब अल्लाह के घर में पंखे मैले हों, वज़ू खाने में। अच्छा, बाद लोगों को आदत होती है वो निस्वार की, उसकी गोलियाँ पड़ी होती हैं। मैं एक बार इस्लामाबाद की किसी मस्जिद में गया, इस्लामाबाद, मुझे किसी जगह बयान करना था ब्यूरोक्रेट्स में, तो रस्ते में नमाज का वक्त हो गया, तो मैंने कहा मगरिब पढ़ लूँ। मैं इस्लामाबाद में जाके मगरिब की नमाज़ के लिए वज़ू करने बैठा, वज़ू खाने में मुझे उल्टी आ रही थी।
الٹی آ رہی تھی, مطلب میرے سے وضو نہیں ہو رہا تھا, کائی لگی ہوئی, ارلی لگی ہوئی. پھر اتنی وڈا بورڈ لگا پوری کمیٹی دا, صدر تے چیئرمین تے نائب چیئرمین تے وائس چیئرمین. تو میں نے اس کی فوٹو اتاری, اسلام آباد کے شہر کے نگران کو بھیجی. میں کہ تیری مہربانی ان سے جا کے معافی مانگنا, ان سے کہنا حضرت صاحب بورڈ بڑا بڑا لگا ہے کہ صفائی کر دیو یار, تھوڑی مہربانی. میرے پاس واللہ قسم والی بات کرتا ہوں, مسجد میں ہوں, میرا دل کر رہا تھا کہ میں جھاڑو منگواؤں اور ابھی لوانسی جھاڑو سے نے اس کو صاف کروں, لیکن میرا کسی ہوٹل میں بیوروکریٹس میں بیان تھا, میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں نے صفائی کر کے جانی تھی میں نے اللہ کے گھر میں. اب آپ کو میں معذرت کرتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں لوگ مسجدوں میں نہیں آتے, لوگ مسجدوں میں نہیں آتے. آپ بتائیے کیا وضو خانے صاف ہیں؟ نہیں. لوٹے صاف ہیں؟ نہیں. اگر کسی کو بخار ہو جائے نا, بخار, ڈاکٹر سب سے پہلے کہے گا زبان دکھاؤ. زبان نہیں دیکھتا, وہ زبان پہ کچھ نہیں ہے, وہ گلا چیک کرتا ہے کہ اس کا گلا سرخ ہے. عام طور پر بخار گلے کی وجہ سے ہوتا ہے. کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ 80% بخار گلے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر گلا ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر جائے گا کہ بخار کدھر ہے, ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے, اچھا وہ بھی نہیں ہے, پھر جائے گا یورین انفیکشن کی طرف. عورتوں میں زیادہ ہے, مردوں میں کم ہے, مگر پیشاب کی نالی کا انفیکشن اتنا شدید درد ہوتا ہے اور اتنا شدید بخار ہوتا ہے اگر یورین انفیکشن ہو جائے. آپ بتائیں ارلی لگے لوٹے ہمارے واش روموں میں ہیں یا نہیں, ہیں یا نہیں؟ یس نو. کبھی سوچا ہم نے اسٹینڈرڈ کیا ہے صفائی ستھرائی کا؟ اچھا شور مچانے کو ہم سب ہیں, 100-150 روپے کا لوٹا لا کے خود ہی رکھ دے, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اس کو پھینکے باہر, ٹوٹ گیا یار, لیک ہو رہا ہے, یہ 200-150 کا نوا لوٹا لیا یار, پھڑ یار میں دینا چل. مسلمانوں کو نفع ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے, جو دوسروں کو نفع دے, دوسروں کو نفع دے. نفع دینے والے بنے, لینے والے نہ بنے. ہم دینے والے بنے. ہمارا ہاتھ یوں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. تو بے لہٰذا مسجد میں جب بھی آئیں مسجد کا ادب کریں, اس میں ہم شور نہ کریں. اگر لنگر کھانا وغیرہ ہے چپ کر کے شرافت سے بیٹھ جائے, مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, خیر ہے. میرے مسلمان بھائی نے کھادا ہے نا جی, کوئی کافر ملک تو نہیں لے گیا جی, میرے دشمن تو نہیں لے گئے, نہیں. اچھا یہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں یہ کون ہے؟ مسلمان. کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ان کو میرا بھائی کس نے قرار دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے. اگر میں اس کا بھلا چاہوں تو اللہ کے نبی مجھ پر مہربان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کی نظر رحمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں کہاں گا اے تے چودھری ہے, تے کمبو ہے, تے رانا ہے, تے پٹی تے انج دے ہوندے نے, تے اے تے مغل ہے, تے بٹ ہے, تے فلاں. بدقسمتی کی بات ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو, ورنہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو, سب ایک باپ کی اولاد ہو. مجھے ایک بندہ آیا, میں آپ کو بڑے مزے کی بات سناؤں. ایک بندہ آیا, وہ آ کے نا مجھے جمعے کی نماز میں, یہ پیر صاحب کی اولاد ہے, ایک صاحب سے ملاقات کروائی, یہ پیر صاحب کی اولاد ہے. میں نے بڑی مسکرا کے ہاتھ ملایا, تحفہ بھی دیا, سینے سے بھی کوشش کی برکت لوں ان سے. پھر کھڑے کھڑے یہ پیر صاحب کی اولاد ہے. میں نے پھر مسکرا کے دیکھا, میں کہا جی 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 پیر صاحب. پھر کہتا ہے جی تھوڑی دیر بعد یہ پیر صاحب کی اولاد ہے. اب مجھے بھی تھوڑی یار, میں کہ یہ پیر صاحب کی اولاد ہے, میں نبی کی اولاد ہوں. آدم علیہ السلام تمہارے باپ ہیں. کس نے کہا؟ قرآن کہتا ہے. ہم کس کی اولاد ہیں جی؟ پٹیوں کی, رانوں کی, نہیں مغلوں کی جی. کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی, سارے. اور فخر ہمیں کیا کہ نبی کی اولاد ہے یا نہیں؟ تو پھر رانے پٹی کدھر سے آئے؟ کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ہمارے باپ ہے, قرآن کہہ رہا ہے تمہارے باپ ہے. تو لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ مل جل کر محبت کے ساتھ مسجد کے اندر جھگڑا کرنے والے کو منع کیا گیا. تم ان کے قریب مت بیٹھو, انہیں اللہ سے کوئی کام نہیں.
یہ جو جگڑتے ہیں، آوازیں اونچی کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں مسجد کے اندر. بہرحال مسجد کے SOPs پہ تو میں نے کافی بات کر لی. اب آتے ہیں بیان کی طرف. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا. وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کے اخلاق کتنے عمدہ ہیں، آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا. تو اگر ہمارا پڑھا ہوا درود قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں کیسا مزہ آ جائے. تو دنیا میں کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. جو ایک بار کہتا ہے رحمت کے 70 دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں. رحمت کے دروازے کھلیں. ہمیں فضول باتیں، سیاست کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، غیبت، جھوٹ، چغلیاں مارنی چاہیے یا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ تو کون کتنا پڑھے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو کم سے کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھے تو یہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں سے. ساؤنڈ کے SOPs میں سے کیا ہے کہ اس کی ٹیون ٹی نہ آئے، ہے نا؟ تو اس کو ذرا سٹینڈرڈز کو اپنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سمجھانے کے SOPs میں کیا ہے کہ ڈانٹنا نہیں اس کو اس کو مسکرا کے کہنا بھائی ذرا مہربانی کر دیں. ہاں جی سمجھانے کے SOPs میں یہ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ ایک اہم ترین کام ہے. انبیاء کرام علیہم السلام یہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے اور برائی سے منع کرنے کے لیے تشریف لائے. اللہ پاک نے اپنی اہم ترین مخلوق نبی بھیجے. آج ہم سنیں گے کہ نیکی کی دعوت اگر کوئی بندہ نہیں دیتا اس کے نقصانات کیا. منقول ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے جن میں سے 40,000 نیک ہوں گے، 60,000 بد. آپ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے لیکن یہ نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری کا اثر نہیں ہوتا. اب اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے مزار پر حاضری دی ہے استنبول میں. پہاڑی کے اوپر جا کے ترکی لوگ بہت آتے ہیں یوشع بن نون علیہ السلام کے مزار پر. اب اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. برائی ہو رہی ہے، برائی دیکھ رہے ہیں، روکنے پر قادر ہیں پھر بھی نہیں روکتے، اور نیکی کی دعوت میں سستی سے کام لیتے ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہزاروں کتابیں پرنٹ ہو چکی ہیں، ہزاروں. اس میں کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. اس کے صفحہ نمبر 595 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بد نشان ہے جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی قوت نہ رکھے اسے چاہیے کہ زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ایمان کی علامت ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، میں مثالیں دے کے ایگزامپل شیئرز کروں گا آگے چل کر. کچھ مثالیں جیسے میں نے مسجد کے SOPs بھی دیں اور بھی دیں، اس کی بھی میں آپ کو مثالیں دوں گا.
ایک اسلام میں ڈپارٹمنٹ ہے, اسے کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگر یہ ڈس بیلنس ہو جائے نا, معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں 6 پارے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 78-79 میں فرمایا, لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر. یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا. جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے, ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے. اس آیت میں بنی اسرائیل کے کافروں کے مستحق کے لعنت ہونے کی صرف یہی وجہ بیان کی گئی کہ وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے. ایک وجہ سے لعنت کی گئی. کس وجہ سے؟ برائی سے منع نہیں کرتے تھے. اب لوگوں کو برائی سے روکنا یہ واجب ہے, اور بدی سے روکنا واجب ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا. جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے, کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں شامل ہو گئے. اور ان کے اس طرح اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری. اللہ اکبر. اور 9 پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں سے خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا, اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ترین ہے. مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اگر تم نہ ڈرے اور جو ممنوعات کو ترک نہ کیا تو جو فتنہ نازل ہوا تو یہ نہ ہوگا کہ خاص بدکار گناہگار ظالم لوگ مبتلا ہوں گے, بلکہ یہ فتنہ نیک و بد سب کو پہنچے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرما دیا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات کو نہ ہونے دیں. ممنوعات اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دیں, یعنی اپنی مقدور بر اپنی بس اور اختیار کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب پر ہوگا, خطاکار اور غیر خطاکار سب کو پہنچے گا. حدیث شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھیں, اسے روکنے پر منع کرنے پر قادر ہوں, باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں. جب ایسا ہوتا ہے اللہ پاک عام و خاص کو سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں برائیاں دیکھیں. آج مہنگائی کا عذاب ہم سب پہ ہی ہے, مہنگائی کا عذاب سب پر ہی ہے, اور طرح سے نہ جانے کس طرح کی نوسطیں ہم پر نازل ہوتی ہیں, لیکن ہم غور کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ عذاب ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ زلزلہ آ گیا. اب حدیث پاک میں زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے, لیکن جیسے زلزلہ آیا فوراً وہ خبر آ جائے گی, وہ جی زمین کی فلاں کلومیٹر پر فلاں کلومیٹر نیچے جا کے زمین کی پلیٹیں ہل گئیں تو زمین نے پلیٹیں ہلا دی تو جناب زلزلہ آ گیا. چل بھائی سائنٹیفک کوئی نہ کوئی وجہ تو بنے گی نا یار. بندہ جب مرتا ہے اللہ کے حکم سے مرتا ہے, جی سانس پوری ہو گئے, رزق پورا ہو گیا, لیکن اس کی سائنٹیفک کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. ہارٹ اٹیک ہوا, لنگز خراب ہو گئے, لیور کا پرابلم ہوا, کڈنیز میں پرابلم ہوا, کوئی نہ کوئی ہارٹ کا پرابلم ہوا, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا, اس کی سائنٹیفک وجہ تو ہوگی. اب اللہ کا عذاب آیا, وجہ کے بغیر تو نہیں آئے گا نا, کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی نا اس کی, کسی نہ کسی کو اللہ پاک آرڈر تو فرمائے گا نا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, عام طور پر ایک تو گناہوں میں لوگ مبتلا ہیں اور دوسرا منع نہیں کرتے. ہم قادر ہیں اس بات پر. نمازی حضرات بھی بے نمازی کو دعوت نہیں دیتے. یہ میں نے دیکھا ہے, ہم نماز میں مسجد میں آ رہے ہوں گے نا, اگر ویسے ہی چلا یار نماز پڑھی, وہ بندہ آ جاتا ہے, بعض عام طور پہ آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا, میں بھی علاقے دورے کے لیے آیا تھا اس مسجد میں, تو ہم نے لوگوں کو کہا بھائی نماز کے لیے آ جائیں. لوگ آ گئے,
آج دعوت اسلامی کے جو ہزاروں لاکھوں نہیں، الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے کروڑوں ہوں گے. آپ نے مدنی چینل پہ فرمایا 1 کروڑ ہوں گے، اور 1 کروڑ افراد کا تو باقاعدہ نام فون نمبر کے ساتھ ڈیٹا ہمارے پاس پاکستان میں ڈیٹا سمیت موجود ہے. تو اب مجھے بتائیے 1 کروڑ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 24 کروڑ میں سے سمجھایا نا، سمجھے نا، کچھ نہ کچھ، چلے سارا نہیں، کچھ نہ کچھ تو سمجھے. تو لہٰذا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ عام طور پر ہم اس میں کمزور ہو گئے. ہم نہیں کہتے. مثال کے طور پر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہی نہیں. ہماری بیگم نماز نہیں پڑھتی، ہم کہتے ہی نہیں. بیگم بے پردی کی کرتی، ہم کہتے ہی نہیں. بیگم بازاروں میں نامحرم سے باتیں کر رہی، ہم کہتے ہی نہیں. یعنی یہاں تک ہو جاتا ہے کہ دودھ والا آتا ہے تو بیگم کو لوگ بھیجتے، جا دودھ دروازے تو پھڑ لیا. شرم نہیں آتی اس کو یار؟ نامحرم کے پاس بھیج رہا ہے اس کو، خود چلا جائے. دروازہ کھولنا خود جائے نا، بازار جانا خود جائے نا مرد، عورت کو بھیج رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہو چکی ہیں اور ہم اس کو برا نہیں سمجھ رہے. برائی کو روکنے پر قادر ہیں، نہیں روک رہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص کسی قوم میں نافرمانیوں مبتلا ہو، وہ لوگ باوجود قدرت اس کو نہ روکیں، اللہ پاک مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا فرما دیتا. اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا ترک کر دیتی ہے، لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اس ترک کے فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ایک اہم ترین کام ہے جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے. مثال کے طور پہ میں اپنی زندگی کو پورشنز میں تعلق کرتا ہوں. ایک پورشن ہمارا عقیدے کا ہے. سب سے پہلا پورشن کیا ہے؟ عقیدہ. اس کے بعد کیا ہے؟ عبادات. اس کے بعد کیا ہے؟ حقوق العباد. اس کے بعد کیا ہے؟ معاملات. کھانا، یہ قرضہ لینا دینا، نوکری کرنا، کمانا کھانا، یہ معاملات. اس کے بعد منجیات، نجات دینے والی چیزیں جو کریکٹر میں ہونی چاہیے ہمارے، سخاوت ہے، بہادری ہے، صدق ہے، اخلاص ہے، اچھی نیت ہے، یہ ہونی چاہیے. اس کے بعد مہلکات، نالج، جو ہمیں ہلاک کرنے والی چیزیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی، بغض، حسد، کینہ، طول عمل، لمبی امیدیں، شماتت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. 47 باطنی بیماریوں کا علاج کتاب آئی ہے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے، اس میں لکھی ہیں. اب اپنے پورشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم لازمی بات ہے جب دعوت اسلامی کے جمعرات کا اجتماع ہو، کسی ایک خاص ٹاپک پہ لیں گے ہم، کیونکہ 52 ہفتے میں اجتماع ہوتا ہے، تو ایک ٹاپک ہی لیں گے ہم. تو عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، منجیات بھی ہیں، مہلکات بھی ہیں. لیکن ایک اہم ترین پورشن ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. تو اب اس کی کئی صورتیں ہیں. اب یہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو غالب گمان ہے کہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا تو باز آ جائے گا. اب نیکی کی دعوت دینا واجب ہے. نیکی کی دعوت دینا کیا ہے؟ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا. مثال دیتا ہوں. ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، مسجد کے باہر کھڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں اس کو کہوں نا یار نماز پڑھنے چلے، یہ آ جائے گا. اب اس کو کہنا واجب ہے. اس کو کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. میں نہیں کہوں گا تو گناہ گار ہوں. میرا بچہ ہے نماز نہیں پڑھ رہا، میں اس کو کہتا ہوں نماز پڑھ، میں کہوں گا تو وہ پڑھ لے گا. کہنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. میری بیگم نماز نہیں پڑھ رہی، کہنا واجب ہے میرے پہ، میں اس کو کہوں گا. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے. نمبر 2، اگر گمان غالب یہ ہے کہ جس کو نیکی کی دعوت دے گا، سمجھائے گا، وہ تہمت باندھیں گے، گالیاں دیں گے، تو نیکی کی دعوت کو ترک کرنا افضل ہے. مثال کے طور پر ایک عورت بے پردہ جا رہی ہے، دوپٹہ ہی نہیں اس کے پاس، بے پردہ ہے، بی بی دوپٹہ تو لے وہ تو گالیاں شروع ہو جائیں گی، وہ تو پتہ نہیں ماں کو جاتے نہیں پہنی، وہ الٹی شروع ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کر دے گی. تو اب نہ سمجھانا افضل ہے، گلے پڑ جائے گی وہ، تو اس وقت نہ سمجھانا ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر معلوم ہو کہ ماریں گے اور یہ صبر نہ کر سکے گا، یا اس وجہ سے فتنہ فساد پیدا ہوگا، لڑائی جب بھی چھوڑنا افضل ہے.
اور اگر معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت دوں گا تو ماریں گے اور صبر کر بھی لوں گا، اب افضل ہے کہ نیکی کی دعوت دے، مار بھی کھا لے، نیکی کی دعوت دے۔ اب یہ معلوم ہے کہ وہ کچھ بھی پتہ نہیں کچھ کہیں گے نہیں کہیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اب اس کے لیے مستحب ہے، مانیں گے نہیں مانیں گے، اب مستحب امر ہے نیکی کی دعوت دے۔ تو میں نے کچھ درجے بیان کر دیے۔ آج معاشرے میں جھوٹ عام ہے۔ چلیے ہم دفتر میں کہتے ہیں کسی کو یار آپ جھوٹ نہ بولا کریں، نیکی کی دعوت ہے یا نہیں، برائی سے منع کرنا ہے یا نہیں۔ ایک شخص نے گالی دی، ہم کہتے ہیں یار آپ گالی نہ دیا کریں، آپ گالی نہ دیا کریں، مہذب انداز سے گفتگو کریں، اچھے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ نیکی کی دعوت ہے یا نہیں۔ ہمارے پاس ہی ایک بندہ بیٹھا ہے جو میوزک سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار نہ یار یہ کام نہ کیا کریں، تلاوت سن لیں، نعت شریف سن لیں، کوئی بیان سن لیں، اچھے کام کریں، نیکی کی دعوت ہے یا نہیں، برائی سے منع کرنا ہے یا نہیں۔ آپ بتائیے ہمیں روز کتنے موقع ملتے ہیں، کتنے موقع ملتے ہیں نیکی کی دعوت دینے کے، برائی سے منع کرنے کے۔ ہم سمجھا سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ یہ دین کے کام میں ایک اہم ترین فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے لینا ہے اس کو۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر بالفرض گناہ کرنے والوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے، یعنی جو مرضی جس کا جو مرضی دل کرے، کسی کی عزت محفوظ ہے؟ نہیں۔ کسی کا مال محفوظ ہے؟ نہیں۔ یہ جنگل بن جائے گا، یہ جنگل جس کی جو مرضی کرے، کوئی گالی دے، کوئی چغلی دے، کوئی شرابی کے طور پر، کوئی معاشرے کا استغفر اللہ کیا کیا حشر ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب معاشرے میں گناہ ہوتے ہیں نا تو عذاب آتا ہے، معاشرے میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے نظام۔ اچھا، مکتبۃ المدینہ کی کتابیں نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگوں 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ نمبر 1، جو قوم کم تولتی ہے اللہ پاک انہیں مہنگائی اور پھلوں میں کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو قوم کم تولتی، آج دودھ کم نہیں تول رہے جی، آج چیزیں کم تول کے نہیں دے رہے، بوری 50 کلو کی اور نکلتا 48 کلو ہے۔ اب دودھ لینے جائیں، میں کسی شخص سے دودھ لیا 3 کلو، گھر آ کے ناپا تو 2.5 کلو تھا، 2.5 کلو نکلا۔ اب میں نے اس کو بولا یار یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی ہم 900 گرام دیتے ہیں 900 ml۔ کہاں لکھا آپ نے؟ تو لیٹر لکھا ہوا ہے۔ یہ کہاں لکھا 900 ہے؟ لکھا ہی نہیں ہے، تو لیٹر بیچ رہے ہیں، دودھ کا پیمانہ لیٹر ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے اپنے کی بنائی گڑوی کی ہوتی، پتہ نہیں کی ہوتی ہے، اپنے پیمانہ گڑوی، پر اسٹینڈرڈ تو کوئی نہیں ہے، کسی کی گڑوی کلو کی ہوگی، کسی کو 800 گرام کی ہوگی، کسی کی 1.25 کلو کی ہوگی، پتہ نہیں گڑوی کی ہوتی ہے۔ یعنی بدقسمتی کے ساتھ کم تولنا معاشرے میں رواج بن گیا، اور اللہ پاک مہنگائی کا عذاب بھیجتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، جو قوم بد عہدی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، اللہ پاک اس کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، اس کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم بد عہدی کرتی، آپ بتائیے کون سا وعدہ پورا کرتے ہیں؟ پلمبر کو بلا لیں، وہ کہے گا تو چلو تمہیں آنا، اور پلمبر صاحب ٹائم دے کے نہیں آتے۔ درزی کو کپڑے دے ہیں، وہ کہتے جی پرسوں لے لینا، آپ پرسوں پتہ کریں، وہ کہتے بتی چلی گئی، پھر جائیں، وہ کہے گا جی وہ استری خراب ہو گئی سی، اب پھر جائیں گا داغا نہیں ملیا، پھر جائیں گا پھوپھی کا انتقال ہو گیا سی، اور وہ 15 دن لگا دینے اسے سوٹ میں۔ دھوبی کے پاس جائیں، وہ اس کے پاس بہانے تیار ہے، الیکٹریشین کے پاس جائیں، اس کے پاس بہانے تیار ہیں، بالکل تیار ہے، کام کرنا نہیں، بہانے تیار ہے۔ بدقسمتی کی بات کر رہا ہوں، بدقسمتی، یعنی وعدہ خلافی ہماری معمول میں گٹی میں پڑ گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وعدہ خلافی کی وہ ہم میں سے نہیں، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے نہ نفل۔ وعدہ خلافی کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کتنے ہونے آ رہا، میں ہونے آنا پیا، ہونے کتنے آ رہا، 2 گھنٹے بعد آیا ہوں، ہونے آ رہا، ایتھی ہیں۔ چیٹنگ کرتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، وعدہ پورا نہیں کرتے، بات کر لیں تو اچھا یہ بھی نہیں پتہ وعدہ ہوتا کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ وعدہ ہوتا کیا ہے۔ اسٹینڈرڈز SOPs وہی میں بات کروں گا، سیکھنا پڑے گا اس کو، وعدہ کیا ہوتا ہے، وعدہ توڑنا کیا ہوتا ہے، وعدہ خلافی کیا ہوتا ہے۔
اس کو نہیں سیکھیں گے گناہگار روز ہو جائیں گے, روز ہوتے رہیں گے. اور پھر کیا ہوگا, جو قوم وعدہ خلافی کرتی اللہ پاک ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. آج ہر دشمن کا خوف ہمیں بھی ہے. اس کے بعد جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ پاک ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے. اگر چوپائے نہ ہوں, جانور نہ ہوں, تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے. کئی لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے, کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے معاشرے میں لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اب یقین کریں, ایک زکوٰۃ نہیں دیتے کہ معلومات بھی نہیں ہے, معلومات بھی نہیں ہے. میں ریلی عرض کروں, میں دعوت اسلامی کے ایک بندے کی بات اپنے اسلامی بھائی کی بات کرتا ہوں, داڑھی والے اسلامی بھائی, داڑھی والے. میں ان کے پاس گیا ایک بار, تو مجھے انہوں نے کہا یافور بھائی, آج کل وہ ٹیلی تھون کا سیزن ہے, چندے کا سیزن, تو چندے کا سیزن تھا, شاید رمضان ہوگا, شاید رمضان میں سحری کرنے گیا, ان کے گھر سحری کے لیے تھا. تو مجھے انہوں نے 10 لاکھ روپے دیے, یہ دعوت اسلامی کے لیے چندہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, جو جزاک اللہ, شکریہ. سحری کا ٹائم تھا تو چندہ لے لیا. پھر مجھے اچانک خیال میں کہ یہ نفلی چندہ ہے یا زکوٰۃ ہے؟ کہتا جی نفلی ہے, ویسے ہی نفلی چندہ ہے. اچھا, چونکہ وہ داڑھی والے تھے, میں جانتا تھا ان کو کون ہے. میں نے کہا اچھا زکوٰۃ کتنی بنتی ہے, وہ کس کو دیتے ہیں؟ کہتا وہ تو ہم نہیں دیتے. میں کہا زکوٰۃ نہیں دیتے؟ کہتا نہیں. میں کہا کبھی نہیں دی؟ کہتا نہیں. ہوئے میرا تو پسینے نکل گیا. میں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. اچھا, بزنس بھی جانتا تھا ان کا, بزنس کیا ہے, کاروبار بھی جانتا تھا, کاروبار کیا کرتے ہیں یہ. میں نے اس کے بیٹے کو بلایا. اس کا بیٹا تھوڑا سا بڑا تھا اور تھوڑا مذہبی تھا, نمازی, اور ماشاءاللہ داڑھی بھی تھی بچے کی. میں نے تو بلاؤ. میں کہا بیٹا کل داتا صاحب میں دعوت اسلامی کا دارالفتہ اہل سنت ہے, مفتی صاحب ہوتے ہیں وہاں, آپ جاؤ, مفتی صاحب کو بتاؤ کہ اتنا کاروبار ہے, اتنے پیسے ہیں, اتنے لینے ہیں, اتنے دینے ہیں. مفتی صاحب سے زکوٰۃ بنا کے لاؤ, یہ پیسے رکھو, 10 لاکھ روپے واپس. مفتی صاحب سے پوچھو, جتنا وہ کہیں اس کے مطابق پہلے زکوٰۃ ادا کرو, بعد میں نفلی چندہ ہے. اب یقین کریں, اگلے دن مجھے انہوں نے بتایا کہ بیٹا گیا تھا اور 12 لاکھ روپے مفتی صاحب نے زکوٰۃ بنائی. اب میں نے کہا زکوٰۃ دو پہلے. پھر میں نے پوچھا حج کیا؟ کہتے نہیں. پھر میں نے کہا آج کے بعد دوستی ختم, میں نے ملنے نہیں آپ سے, میں آپ کے گھر آؤں گا, دکان کے آگے سے بھی نہیں گزروں گا, آپ حج کریں پہلے. پھر الحمدللہ حج کیا انہوں نے اسی سال. یعنی حالات صورت حال یہ ہے کہ لوگ فرائض ادا نہیں کر رہے ہیں. فرائض اچھا کہو تو مان بھی جاتے ہیں, کہے گا کون, ذمہ داری کس کی. مثال کے طور پر ایک بندہ ہو, اس کی موٹر سائیکل کا شو روم ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں, وہ بھائی حج کیوں نہیں کرتے آپ, حج کر لو نا یار. اور نہیں جی بیٹیاں بیٹھی ہیں, اور بیٹیاں چھوٹیاں بھی یار, حج کرو. جو فرض ہے بیٹی کے شادی پہ کو 50 لاکھ خرچ کرنا ضروری تو نہیں نا, حج کرو, زکوٰۃ دو, یہ فرائض تو ہیں. سچ بولو, دھوکہ نہ دو, ڈسیو نہ کرو کسی مسلمان کو. تو بارش کا پانی روک لیا جاتا ہے اس قوم پر جو زکوٰۃ نہیں دیتی. جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے, فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے, اللہ پاک ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا فرما دیتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں یونیورسٹیز میں بھی جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے, میں کالجز میں بھی جاتا ہوں. یونیورسٹیز کے ٹیچر چھوڑ کے نوکریاں آ رہے ہیں کہ ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے, ہم یہاں نہیں پڑھا سکتے. یقین کریں ٹیچر نوکریاں چھوڑیں, اور بدقسمتی سے سمجھانے والے لوگ ہی نہیں. ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں, کدھر جا رہی ہیں, کیا پڑھ رہی ہیں, کس سے پڑھ رہی ہیں, غرض ہی نہیں. موج لگی پئی ہے. باپ کو کمانے سے فرصت نہیں ہے اور کھانے سے فرصت نہیں ہے. اب بندہ کہتا ہے مہنگائی بڑھی ہے. اب مجھے صحیح بتائیں, میں آپ کو اکنامکس بھی تھوڑی سی عرض کرتا ہوں, تھوڑا سا گھر کا بجٹ بھی عرض کرتا ہوں. 1 من آٹا ہو, 40 کلو ہو گیا. 40 کلو آٹے میں 600 روٹیاں پک جائیں گی جی. 1 کلو میں 12 روٹیاں پک جائیں گی, فرمائیں, پک جائیں گی. 1 کلو میں 600 روٹیاں پکتی ہیں 1 من آٹے میں. اور اگر 1 من گندم لے کر چلے جائیں آپ, آٹا لے کر پیزے والے کے پاس, بڑا پیزا دے دے گا آپ کو 2200 روپے میں. 600 روٹیاں دیں, 1 پیزا لے لے.
گھر کی روٹی نہیں کھانی، پیزا کھانا ہے. ایک من کڑک 600 روٹیاں اور 2200 روپے کی، تو ایک پیزا 2200 روپے تھا. چلو 2 آ جائیں گے، مثال دے رہا ہوں. اب مجھے بتائیے پیزے کھانے والے، شورمے کھانے والے، یا کیا وہ بولتے ہیں برگر، سینڈوچ، ان کے خرچے پورے ہو جائیں گے؟ جی بازار کے کھانے میں برکت ہوتی ہے؟ نہیں. جب آپ کہتے ہیں نہیں ہوتی، کیوں کھاتے ہیں؟ ان پر بازار کے کھانوں میں ایسے لوگوں کی نظر پڑتی ہے، نگاہ پڑتی ہے جو خرید نہیں سکتے، برکت چلی جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے. تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے، اللہ پاک اس کو طاعون کے مرض میں مبتلا فرما دیتا ہے. آگے چلیں. جو قوم قرآن کے بغیر فیصلہ کرتی ہے، اللہ پاک ان کو زیادتی کا یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، اس وقت ہمیں اصلاح کی حاجت ہے. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، نیکی سمجھانا، لائرز میں، ججز میں، وکلاء میں، بیوروکریٹس میں، پولیٹیکل فگرز میں، مختلف لوگوں کے اندر نیکی کی دعوت اسلامی دے رہی ہے. ہمیں اس کے ساتھ مل کر تعاون کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، باہر آواز آ رہی ہے؟ اب پہلے نہیں آ رہی تھی، پہلے آ رہی تھی، تو آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ جی نہیں، بیٹھنے آئے تھے، سننے آئے تھے؟ جی بھائی پہلے نہیں آ رہی تھی آواز، تو اندر کیوں نہیں آئے؟ اندر کیوں نہیں آئے؟ ایسے ویسے میں چونکہ عمر میں بڑا ہوں نا، اور تھوڑی آپ محبت عزت دیتے ہیں، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. ہر کو تھوڑی پوچھے گا یہ آپ سے. بھائی آواز نہیں آ رہی تو چول کھانا ہے اسی اسی بیان سنو نہ آیا سنو، اندر آ کے سنو، بیٹھ جاؤ اندر آ کے. مجھے پتہ لگے کہ اس کو شوق ہے سننے کا یار. وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. حضرت صاحب کو فکر ہے کہ جناب ساؤنڈ لے، نہیں باہر آواز نہیں جا رہی. ایک یاد رکھیے گا، ایک بات میں بتاؤں، کیا گھر کے اندر لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں. تو اتنے دے اسپیکر کھولو، پھر ایک ایک دے کانے دے ویچ جا کے سنا کے آئیے. پھر ہمیں لوگوں تک آواز کو نہیں پہنچانا، لوگوں کو آواز کے پاس لے کر آنا ہے. جس دن آپ یہ اصول بنا لیں گے نا انشاءاللہ، اس دن زبردست ہو جائے گا. ہمیں لوگوں تک آواز، میں دیکھ رہا ہوں بعضوں کا جمعے میں نمازی نہیں ہوتے، امام صاحب کے اترا اسپیکر کھول دیو، تو لوترا اسپیکر کھل رہا ہے، لوگ گھر سنتے پہ ایسے کہ نہیں آنا ہے. ہمیں لوگوں تک آواز نہیں پہنچانی، لوگوں کو آواز کے پاس، ان کے پاس مدنی چینل ہے نا، وہاں اجتماع ہوتا ہے. جمعرات کو اجتماع مدنی چینل پر ہوتا ہے. جس نے گھر میں سنا ہے وہ گھر میں مدنی چینل پہ سنے، جو مسجد میں آئے گا وہ مسجد میں سنے گا. تو میری ریکویسٹ ہے، اگر علم دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی کام کی بات ہو رہی ہے، بزرگ ہیں، والد صاحب ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی بات ہو رہی، کام کی بات ہے، نالج کی بات ہے، آواز نہیں آ رہی نا، اٹھ کے وہاں چلے جائیں. آواز آ رہی، کیوں ٹائم ضائع کریں، کیوں بیٹھے رہیں. وہ پوچھ رہے اتفاق سے کہ جی کی ہوا ہے آج بڑا شاندار ہو، اجتماع بڑا ودیا ہوا، کیا کی ہے نہیں پتہ کی کیا ہے، مزہ بڑا آیا آج اجتماع. نالج کو، ٹائم کو حرج نہ کریں. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں کو نہیں سمجھاتے، نہ سکھاتے، نہ نیکی کی دعوت دیتے، نہ برائی سے منع کرتے ہیں. اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو پڑوسیوں سے نہیں سیکھتے، نہ ان سے سمجھتے، نہ ہی نصیحت طلب کرتے ہیں. اللہ کی قسم چاہیے کہ ایک قوم اپنے پڑوسیوں کو ضرور دین سکھائے، سمجھائے، نصیحت کرے اور نیکی کی دعوت دے. اسی طرح دوسری قوم کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھے، سمجھے اور نصیحت حاصل کرے، ورنہ جلد ہی انہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور پڑوسیوں کے حقوق، اس کی بجاوری کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے توریت شریف میں پڑھا کہ جس کا پڑوسی نافرمانی میں مبتلا ہو وہ اس کو نہ روکے تو وہ بھی اس کے گناہ میں شامل ہے۔ تو پڑوسی کو جماعت کی دعوت دینا یہ واجب ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا، حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہوگا۔ جس پر دعویٰ کیا گیا کہے گا تیرا مجھ پر کیا حق ہے، میں نے تجھ کو صحیح سے جانتا بھی نہیں ہوں۔ مدعی کہے گا تو مجھ کو گناہ کرتے دیکھتا تھا، مجھے منع نہیں کرتا تھا۔ آج جماعت چھوڑتے دیکھتے ہیں اس کو منع نہیں کرتے، نماز چھوڑتے دیکھتے ہیں منع نہیں کرتے، گالی دیتے دیکھتے ہیں منع نہیں کرتے، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں منع نہیں کرتے۔ چلیے اگر وہ نہ بھی باز آیا، کم از کم ہماری ذمہ داری تو پوری ہوئی، ہمیں تو نفرت ہوئی، ہمیں تو خیال آئے گا۔ لہٰذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان چیزوں سے سمجھنا ہے، اور دعوت اسلامی ہمیں یہ کام دے رہی ہے۔ مسجد برو تحریک دعوت اسلامی دے رہی ہے، نیک اعمال کی تحریک دعوت اسلامی دے رہی ہے، تہجد کی دعوت دعوت اسلامی دے رہی ہے، عشق مصطفیٰ کی دعوت دعوت اسلامی دے رہی ہے، خوف خدا دعوت اسلامی دے رہی ہے، سنتوں کی دعوت دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا اب اجتماع میں آ جائیں، اس کا مطلب بہت ساری دعوتیں دے دی، بہت ساری دعوتیں دے دی، کیونکہ جو بیان ہوگا، اب یہاں جو بیان ہوگا اس میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی۔ لہٰذا نماز کی دعوت دیں، مسجد کی دعوت دیں۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی بری باتوں۔ مسجد برو تحریک چلائیں، نمازی لائیں، اور پھر مسجد میں نماز کورس کروائیں، ان کو کفن دفن کا کورس کرائیں، ان کو غسل کا کورس کروائیں، ان کو نماز کے فرائض بتائیں، نماز کے واجبات بتائیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حق بات کی تاکید کریں، صبر کی تلقین کریں، تو نیکی کی دعوت دیں۔ اللہ کرے کہ یہ ماحول ہو جائے ہمارے درمیان، اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس کو لے کر کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہمارے علماء کرام کو بھی برکت عطا فرمائے جو نیکی کی دعوت لے کر، منصب ہی یہی ہے، ہمارا منصب ہی یہی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مور دین 100 ڈپارٹمنٹس میں دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے، جن میں بیوروکریٹس بھی ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور معاشرے کے تمام اسکول کالج کے طلبہ بھی ہیں۔ یہ تو نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، مگر کن کے ذریعے سے؟ کتاب فیضان سنت کا درس مسجدوں میں ہوتا ہے، اللہ کا ہی دورہ برے نیکی کی دعوت ہوتی ہے۔ پھر مدرسۃ المدینہ میں حافظ قرآن تیار کیے جاتے ہیں جو حفظ کرتے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ حافظ قرآن تیار ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر۔ اسی طرح کو تقریباً 35,000 عالم دین اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بن چکی ہیں، جو معاشرے میں نیکی کی دعوت بڑے انسب انداز سے، بڑے بہترین انداز سے دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ لٹریچر کی اشاعت جاری ہے، درس نظامی کا سارا نصاب دعوت اسلامی کا اپنا لکھا ہوا ہے، ساری کتابیں الحمدللہ۔ اسی طرح سے ٹی وی چینل ہے دعوت اسلامی کے، 3 ٹی وی چینلز ہیں، اردو، انگلش، بنگلہ۔ یوٹیوب پر عربی مدنی چینل ہے، کڈز لینڈ کے نام سے مدنی چینل، کارٹونز چینل ہیں۔ 48 لینگویجز میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے دنیا میں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا، چھوٹی سی مثال۔ میں ایک بار کسی ملک میں گیا، یورپ کا ایک ملک تھا، وہاں گیا تو مجھے پاکستانی مشن میں ایک بندے کام کرتا، اس نے کہا یافور بھائی میں جرمن بولتا ہوں، میری بیوی ڈچ بولتی ہے، ڈچ یعنی ہالینڈ کی زبان، تو آپ کے پاس کارٹونز ہیں ڈچ لینگویج میں؟ میں کہا جی ہیں۔ میں نے ہالینڈ کے نگران کو فون کیا، میں نے کہا سرفراز مجھے نا کارٹونز بھیجیں ڈچ لینگویج میں۔ انہوں نے 5 قسطیں مدنی چینل غلام رسول کے مدنی پھول کی 5 ایپیسوڈ مجھے بھیجی، میں نے ان کو بھیجی، انہوں نے گھر بھیج دی موبائل سے ہی، ادھر بیٹھے بیٹھے۔ ابھی بیٹھے بات ہی کر رہے تھے مسجد کے اندر، مجھے کہتے جی انکریڈیبل،
زبردست، بڑا بہترین، کمال ہو گیا، زبردست ہو گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کے اندر ڈچ لینگویج میں بچوں کی تربیت کا سامان بھی دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے، ہم نفع اٹھائیں۔ پاکستان میں تیل ہے، یس نکالتے نہیں ہیں۔ سولر سورج ہے، یس ہے، سولر ہی لگاتے ہیں۔ سونا ہے، یس ریکارڈک بلوچستان نکالتے نہیں ہیں۔ کاپر ہے، یس ہے، نکالتے نہیں ہیں۔ تانبا ہے، چنیوٹ میں تانبا ہی تانبا ہے، نکالتے ہی نہیں ہیں۔ نمک اتنا ہے پاکستان کے پاس، اف، ہم نفع نہیں اٹھاتے۔ پانی ہے، ہو سیلاب آ جاتا پانی سے، ہم اس کا ڈیم نہیں بناتے، بجلی نہیں بناتے۔ ہمارے پاس چیزیں ہیں، ہم استعمال نہیں کریں۔ کارٹون ہے، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ مدنی چینل ہے، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ مدنی مذاکرہ ہے، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ کتابیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کلپس ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی کی وہنے مراسیاں دیاں گلاں، پنڈا دیاں گلاں، چٹکلے، لطیفے، گلاں ہسن والیاں، بس فضول ٹائم ضائع کرنا اپنا۔ یعنی یقین کریں، مجھے ایک ڈاکٹر ملے اور مجھے انہوں سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یافور بھائی میرے پاس ایک مریض آیا، بزرگ تھے، کوئی 60 سال سے اوپر عمر تھی ان کی، تو مجھے انہوں نے کہا جی میرے یہاں بازو میں یہاں درد ہو رہی، ادھر یہاں درد ہو رہی۔ کہتے ہیں میں نے بڑا انویسٹیگیٹ کیا، یورک ایسڈ چیک کروایا، یہ چیک کرایا، وہ چیک کیا، مجھے سمجھ نہ آئے کہ درد کیوں ہے، ادھر درد کیوں ہے، ادھر مجھے سمجھ نہ آئے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، کہتا آخر کار میں نے بچے سے پوچھا، کہتا ہے بچہ کہتا ہے جی ابا جی رات کو لیٹ کر ایتھے پھڑ کے لگے رہندے نے، بابا جی دی بازو آکڑ گئی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ سونے سے پہلے بھی گناہ کر کے سوئے۔ عورتیں ہیں، میوزک ہے، ڈانس ہے، ڈرامے ہیں، طرح طرح سے چیزیں، گناہ کے کام۔ استغفر اللہ من ذالک، بڑی عمر ہے، اس وقت تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ میں مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی بارگاہ میں ابھی حاضر ہوا تھا، غوثیہ ایکسپریس پوری ٹرین ہی گئی تھی دوبارہ، تو الیاس قادری صاحب نے فرمایا کہ میں مسکرانے کی عادت ڈال رہا ہوں، پہلے مسکراتے رہتے ہیں مگر پھر بھی کہتے میں مسکرانے کی عادت ڈال رہا ہوں اس لیے کہ جب اللہ سے ملاقات کا پیغام آئے تو میں مسکرا رہا ہوں۔ ہر وقت مسکراتا رہتا ہوں، موت کا فرشتہ ہے میں مسکراتا ہی جاؤں، میں اکیلے بھی مسکراتا رہتا ہوں کہ کسی وقت موت آئے تو میں مسکرا رہا ہوں۔ اب یہ ہماری سوچ ہے، موت اللہ سے ملاقات کا نام ہے، ہم تیاری میں ہیں، کہیں کسی گوشے میں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، کسی کونے کھانچے میں، لمبی امیدیں ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کو آگے لے کر چلیں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما، آج میں جہاں گیا تھا نا وہ وکیلوں کے ادھر فیصل آباد بار میں، وہاں لکھا ہوا تھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں ایک دوسرے کی مدد کرو، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو نیکی کام میں تعاون کریں، قافلے میں سفر کریں، جمعرات کو اجتماع میں آئیں، مدنی چینل دیکھیں، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں، گلی گلی مدرسے کھولیں، جو نیکی کا کام ہو سکے ماشاءاللہ کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا نہیں کر رہے، لیکن جن کاموں کی طرف توجہ دلائی ہے ان کاموں کی طرف آ جائیں۔ ٹیلی تھون دعوت اسلامی کا اہم ترین کام ہے، ان دنوں میں 20 سپٹمبر سے 20 اکتوبر ایک مہینہ ہے، ٹیلی تھون دعوت اسلامی والے جمع کرتے ہیں، یعنی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے چندہ مہم ہم جمع کرتے تھے رمضان میں زکوٰۃ اور بڑی عید پر کھالیں تھی 960 روپے کی، چھترے کی کھال میں نے خود بیچی ہے آج سے کو 20 سال پہلے، اب وہ 100 روپے کی بکتی، کھالیں سستی ہو گئی، پھر ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ہم نے نئی چیز نکالی ٹیلی تھون، وہ 12ویں شریف اور 11ویں شریف کے مہینے میں کھالوں کے رمضان کے درمیان ایک نکال لیا کہ 10,000 روپے کے ایک یونٹ ہے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں تعاون کریں، صدقہ دیں، اللہ کی راہ میں دیں، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی والے فائنانس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے الحمدللہ 1.25 لاکھ حافظ قرآن بنا لیے، 35,000 عالم دین بنا دیے، درس نظامی کا نصاب لکھ دیا،
6,000 مدرسے جامعہ کھول لیے, ٹی وی چینل کھول لیا, کارٹون چینلز کھول لیے, اور پورا ایک سیٹ اپ, پورا